بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دی اسٹڈی آف ایم سی کیوز۔ اسٹڈی آف ایم سی کیوز کے آج کے اسلامک اسٹڈی کے ایم سی کیوز کے سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کا ہماری یہ سیکنڈ سیشن ہے جو کہ اسلامک اسٹڈی کے ایم سی کیوز کے اوپر بیس کرتا ہے۔ بہت ہی امپارٹنٹ اور ریپیٹیٹیو ایم سی کیوز ہیں جو کہ اپ کمنگ ہر ایگزامینیشن کے اسلامک اسٹڈی کے پورشن کے لیے بہت ہی امپارٹنٹ ہے اور بہت ہی ایکسپیکٹڈ ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس سیشن کو اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سے کوسچنس آج کے اس سیشن میں شامل ہیں۔ کوسچن نمبر 1 ہے وچ بک از کالڈ اولڈ ٹیسٹامنٹ، یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ کس بک کو کہتے ہیں؟ تو کرسچن جو ریلیجن ہے اس میں دو طرح کی بکس ہیں، ایک کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں اور ایک کو نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں۔ ہمارے پاس آپشن میں آپشن نمبر 1 ہے زبور، آپشن نمبر 2 ہے توراۃ، آپشن نمبر 3 ہے انجیل۔ تو یہ تین آپشنز ہمارے پاس ہیں۔ تو کرسچن ریلیجن میں جو ہے وہ دو طرح کی بکس ہیں، ایک کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں اور ایک کو نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں۔ توراۃ کی اگر بات کی جائے تو دیٹ از دی فرسٹ ریویلڈ بک، جو پہلی جو نازل ہونے والی کتاب ہے وہ توراۃ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں زبور کی تو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے جو کوسچن صحیح بنتا ہے وہ ہے توراۃ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، دس از کالڈ دی اولڈ ٹیسٹامنٹ۔ اور اگر نیو ٹیسٹامنٹ کی بات کی جائے تو انجیل جس کو گوسپل بھی کہا جاتا ہے، دس از کالڈ دی نیو ٹیسٹامنٹ۔ تو زبور کو پسامز کہا جاتا ہے، جبکہ توراۃ کو تورا اور دی لا کہا جاتا ہے۔ تو دیز آر the books which are called Old Testament, which is Torah, and New Testament is called Injil. Next question ہے orders and details of wuzu ablution are mentioned in which surah؟ یعنی جو وضو کے متعلق احکامات اور تفصیل ہے وہ قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ آپشن ہمارے پاس ہیں سورہ مائدہ، آپشن نمبر 2 ہے سورہ آل عمران، اور آپشن نمبر 3 ہے سورہ کاف۔ تو رائٹ آنسر از سورہ المائدہ، آیت نمبر 4 اینڈ پارہ نمبر 6۔ یعنی سورہ مائدہ وہ صورت ہے جو کہ پارہ نمبر 6 میں پائی جاتی ہے، اس کی آیت نمبر 4 میں وضو کے احکامات اور تفصیل موجود ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے، بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے آنے والے ایگزامینیشن کے لیے کہ وضو کے احکامات قرآن پاک کی کس صورت میں آئے ہیں؟ تو سورہ مائدہ میں اس کا احکامات مذکور ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہو واز دی لاسٹ کمانڈر ان چیف فار غزوہ موتا؟ یعنی غزوہ موتا کے آخری کمانڈر ان چیف کون تھے؟ آپشن اے ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن نمبر بی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن نمبر سی ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اینڈ دا رائٹ آنسر از حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو غزوہ موتا ہوئی تھی یہ 629 اے ڈی یا 8 اینو ہجری میں لڑی گئی تھی۔ یہ مسلمانوں اور بازنٹائن گورنمنٹ یعنی کرسچنز کے مابین ہوئی تھی، اور اس میں جو فرسٹ مسلم کمانڈر تھے وہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سیکنڈ کمانڈر تھے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھرڈ کمانڈر تھے عبداللہ بن رواحہ، اینڈ لاسٹ اینڈ فور کمانڈر وار حضرت خالد بن ولید۔ سو اس طرح 4 اسلامک کمانڈرز تھے جو اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے جنہوں نے کمانڈ کی تھی۔ یہ موتا کا علاقہ جو ہے یہ اردن اور شام کا علاقہ بنتا ہے، اس علاقے کے اوپر یہ مشتمل ہے جو کہ موتا کا علاقہ ہے، اور یہ مسلمانوں اور بازنطینی گورنمنٹ کے درمیان یا ان کی فوج کے مابین ہوئی تھی، اور اس کی ڈیٹ تھی 629 اے ڈی اور 8 اینو ہجری۔ تو یہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے جو کہ اس غزوہ کے حوالے سے ہے۔ میں نام ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، زید بن حارث پہلے کمانڈر تھے، جعفر بن ابی طالب سیکنڈ کمانڈر تھے، عبداللہ بن رواحہ تھرڈ کمانڈر تھے، جبکہ فورتھ اینڈ لاسٹ کمانڈر وار حضرت خالد بن ولید۔ ہو واز اپوائنٹڈ ایز کسٹوڈین آف بیت المال بائی حضرت عمر؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کس کو بیت المال کا نگران مقرر کیا گیا تھا؟ تو آپشن نمبر اے ہے عبداللہ بن ارقم، آپشن نمبر بی ہے عبداللہ بن عمر، آپشن نمبر سی ہے عبداللہ بن عباس، اینڈ دا رائٹ آنسر از عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں
ان کو بیت المال کا نگران مقرر کیا گیا تھا۔ تو بیت المال کا قیام بھی حضرت عمر فاروق نے کیا تھا، اور اس ادارے کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو غریب، مفلس اور نادار لوگ ہیں ان کی تاکہ سرکاری سرپرستی میں مدد کی جائے، ان کی حفاظت کی جائے اور ان کی مدد کے حوالے سے مختلف اقدامات کیے جائیں۔ تو اس حوالے سے حضرت عمر فاروق کے جتنے بھی کارنامے ہیں ان میں یہ اسٹیبلشمنٹ آف بیت المال واز ون آف دی ویری پرومیننٹ اسٹیپ وچ واز ٹیکن بائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سپلٹنگ آف دی مون اکرڈ ان وچ پلیس، یعنی چاند کی جو شکل قمر کا واقعہ ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا، تو وہ واقعہ کہاں پہ وقوع پذیر ہوا تھا؟ آپشن میں ہمارے پاس ہے عرفات، سیکنڈ آپشن ہے مینا، اینڈ تھرڈ آپشن از مزدلفہ۔ تو رائٹ آنسر از مینا، یعنی یہ مقام مینا پر یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کیے تھے، تو مینا کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ حج کے دوران مینا کے مقام پر قربانی کی جاتی ہے، سر کے بال بھی منڈوائے جاتے ہیں۔ دوسری مینا میں ایک بہت مشہور مسجد بھی ہے جسے مسجد حنیف کہتے ہیں، اور اس مسجد میں 70 کے قریب پیغمبر جو ہے وہ مدفون ہیں، تو اس حوالے سے مینا کی یہ امپورٹنس بھی ہے۔ ان وچ سورہ آف قرآن افک ایونٹ از ڈسکرائب، یعنی قرآن پاک کی کس صورت میں واقعہ افک کے متعلق بیان کیا گیا ہے؟ آپشن میں ہمارے پاس ہے سورہ توبہ، آپشن بی ہے سورہ نور، آپشن سی ہے سورہ یاسین، اینڈ دا رائٹ آنسر از سورہ نور۔ واقع افک جو ہے یہ حضرت عائشہ کے متعلق ہے، ان کے اوپر جو جھوٹے الزامات جو منافقین نے لگائے تھے، تو اس کے رسپانس میں یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور اس صورت میں حضرت عائشہ صدیقہ کی صداقت اور پاک دامنی کا اعتراف کیا گیا تھا، اور ان کے اوپر جو منافقین نے جو جھوٹے الزامات لگائے گئے تھے ان کی نفی اور حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کی تصدیق کی گئی تھی۔ Which words are present on Prophet's stamp؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مہر مبارک ہے اس پہ کون کون سے الفاظ مذکور ہیں یا کون کون سے الفاظ کندہ ہیں؟ آپشن اے ہے اللہ رسول محمد، آپشن بی ہے محمد رسول اللہ، اینڈ آپشن سی ہے رسول محمد اور اللہ، اینڈ دا رائٹ آنسر از اللہ، رسول اور محمد۔ تو سب سے پہلے اللہ آتا ہے، اس کے بعد اللہ کا رسول آتا ہے، اور پھر اللہ کے رسول کا نام آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یاد رکھنا ہے، سب سے پہلے اللہ، اور پھر اللہ کے رسول، اور پھر اللہ کے رسول کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ What was the religion of the majority of Arabs before Islam؟ یعنی اسلام سے پہلے جو اکثریت تھی عربوں کی، ان کا مذہب کون سا تھا، وہ کس مذہب کی پجاری تھے؟ آپشن نمبر 1 ہے بدھزم، آپشن نمبر 2 ہے جوئش، آپشن نمبر 3 ہے آئیڈولیٹرس، اینڈ دا رائٹ آنسر از آئیڈولیٹرس۔ یعنی اسلام سے قبل جو عرب تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے خانہ کعبہ میں بھی 360 کے قریب بت رکھے ہوئے تھے، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو ان بتوں سے پاک کیا تھا۔ ان وچ سورہ آف دی قرآن بسم اللہ از ریپیٹڈ ٹوائس، یعنی قرآن پاک کی وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 دفعہ آیا ہے؟ آپشن نمبر اے ہے سورہ بقرہ، آپشن نمبر 2 ہے سورہ عرفات، آپشن نمبر 3 ہے سورہ النمل، اینڈ دا رائٹ آنسر از سورہ النمل۔ یعنی یہ چیونٹیوں کے نام پہ یہ صورت ہے جسے صورت النمل کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں لفظ بسم اللہ 2 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ نمل کے حوالے سے یہ چیز بھی آپ نے ذہن نشین کرنی ہے کہ سورہ نمل قرآن پاک کی 27ویں صورت ہے، 27th نمبر آف سورہ از سورہ النمل۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے، اس میں تقریباً 286 آیات ہیں اور 40 کے قریب رکوع ہیں، اور یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے۔ When tragic event of حضرت عثمان's martyrdom took place، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کب پیش آیا تھا؟ آپشن اے ہے 18th of ذی الحج 35 اینو ہجری، آپشن بی ہے 19th of ذی الحج 35 اینو ہجری، آپشن سی ہے 20th of ذی الحج 35 اینو ہجری، اینڈ the right answer is 18th of ذی الحج 35 اینو ہجری۔ یعنی 18 ذی الحج اور اینو ہجری کا ایئر بنتا تھا 35 اینو ہجری، یعنی 35 اینو ہجری میں حضرت عثمان غنی کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا تھا، اور ذی الحج کی تاریخ تھی 18۔
اب آپ اس کو یاد اس طرح آپ نے کرنا ہے کہ 18 اور 35 کی اگر دیکھیں تو 18 سے 2 کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں گے تو 36 بنتا ہے. تو اس حوالے سے 36 اور 35 کی مماثلت بنتی ہے. تو آپ نے اس چیز کو ذہن نشین کرنا ہے. 18th of ذی الحج اینڈ اینو ہجری واز 35. حضرت عثمان غنی یہ اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے اور آپ تقریباً 12 سال تک خلافت کے منصب پر فائز رہے اور آپ کی خلافت کا پیریڈ بنتا ہے 644 سے لے کر 656 تک. 12 سال آپ جو ہے وہ خلیفہ کے منصب پر فائز رہے تھے اور 18 ذی الحج سن 35 ہجری کو آپ کو شہید کیا گیا تھا. In which surah of Quran Allah said about shirk that it is ظلم عظیم. قرآن پاک کی کس صورت میں شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے؟ سورہ نساء. آپشن نمبر 2 ہے سورہ رحمان. آپشن نمبر 3 ہے سورہ لقمان. اینڈ دس سورہ از سورہ لقمان. یعنی سورہ لقمان میں شرک ہے اس کو ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے. Name first serious students of Quran who used to sit at a place in مسجد نبوی. قرآن پاک کے ان شروع کے اسٹوڈنٹس کا نام بتائیں جو بڑے سیریس اسٹوڈنٹس تھے جو کہ مسجد نبوی میں ایک مخصوص جگہ تھی وہاں بیٹھ کے قرآن سیکھتے تھے. ان کا نام تھا جناب آپشن اے ہے صحابہ. آپشن نمبر بی ہے اصحاب صفا اینڈ آپشن نمبر سی ہے پیپل آف مدینہ. اینڈ the right option for this question is اصحاب صفا. تو یہ اصحاب صفا وہ مخصوص اسٹوڈنٹس تھے, وہ لوگ تھے, بلیسڈ پیپلس تھے جو کہ اسلام کے ارلی پیریڈ میں مسجد نبوی میں مخصوص جگہ تھی جہاں بیٹھ کے قرآن سیکھتے تھے. اور انہی کی کوششوں سے اور انہی کی محنت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم کو پوری دنیا میں عام کیا اور آج ہم سب قرآن کی تعلیم سے روشناس ہیں, قرآن کی تعلیم سے ہم اویئر ہیں. تو یہ انہی لوگوں کی کوششوں اور محنت کا نتیجہ ہے جنہوں نے قرآن کی ترویج اور اشاعت کے حوالے سے ابتدائی کام کیا تھا. What are the two important type of verses found in Quran؟ یعنی قرآن پاک میں کون سی 2 اہم نوعیت کی آیات جو ہے وہ پائی جاتی ہیں؟ آپشن نمبر 1 ہے محکمات اینڈ متشابہات. آپشن نمبر بی ہے فرض اینڈ سنہ. آپشن نمبر سی ہے محکمات اینڈ متابلہ. اینڈ دا رائٹ آنسر از محکمات اینڈ متشابہات. محکمات اس طرح کی آیات کو کہتے ہیں, اس طرح کے احکامات کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی واضح حکم دیا جاتا ہے. where there is precise and clear orders is given تو اسے محکمات کہتے ہیں. یعنی حکم دیا جاتا ہے اور پریسائز اور سیدھی بات کی جاتی ہے. جیسے کہ لیس کمثلہ شیء. تو یہ بات ایک بڑا پریسائز اینڈ بڑا کلیئر کٹ میسج ہے کہ اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے, اللہ کی مثال جیسا کوئی نہیں ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی, اس میں رائے زنی کی گنجائش نہیں ہے. تو اس طرح کے احکامات جو بالکل واضح اور کلیئر پیغامات رکھتی ہیں, احکامات دیتی ہیں, انہیں محکمات کہتے ہیں. اس کے برعکس کچھ آیات اس طرح کی ہوتی ہیں جو کہ ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہیں, اس کو ایک سے زیادہ طریقے سے ان کی اشاعت ہو سکتی ہے یا اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی آیات کو جس میں ایک سے زائد طرح کی تشریح ہو سکتی ہے تو انہیں متشابہات کہتے ہیں. اس کی مثال علماء کرام نے یہ بیان کی ہے جیسے اللہ نور السماوات والارض. اب اس حوالے سے مختلف لوگوں مختلف طریقے سے اس کی تشریح کرتے ہیں اور ہو بھی سکتی ہے, لیکن یہ اس سے مختلف ہے جس میں ایک واضح احکامات دیا جاتا ہے. اس طرح کی آیات کو جن میں بہت ساری ملتی جلتی چیزیں ہوتی ہیں, جن میں تشریح اور بیان کی گنجائش ہوتی ہے, انہیں متشابہات کہتے ہیں. جبکہ محکمات اس طرح کی آیات اور احکامات ہوتے ہیں جن میں واضح اور پریسائز آرڈرز ہوتے ہیں اور ان میں کسی تشریح کی گنجائش بالکل نہیں ہوتی. ہاؤ لانگ ڈیڈ ہولی Prophet peace be upon him received the revelation of Quran in Makkah. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنا عرصہ قیام کیا, یعنی دوران مکہ آپ پر کتنا قرآن نازل ہوا؟ The option 1 is 12 years, option 2 is 13 years and option 3 is 15 years and the right option is 13 years. تو 13 سال کا عرصہ ہے جو کہ مکہ کا ہے اور اس مکہ کے پیریڈ کے دوران قرآن پاک کی ترویج ہوئی ہے. اور اگر اس کے ایگزیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیٹ کون سے بنتے ہیں تو 12 سال 9 مہینے اور 5 دن بنتے ہیں. 12 9 5 آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. تو ریولیشن آف قرآن ان مکہ از ایگزیکٹلی, یہ جنرلی ہم 13 ایئرس کہتے ہیں, لیکن اگر پریسائز آپ کرنا چاہیں 12 9 5 بنتے ہیں. 12 سال 9 ماہ اور 5 دن کا عرصہ بنتا ہے. اور اگر آپ اس کو جنرل کانسیپٹ میں بیان کریں گے تو آپ اس کو 13 سال کہہ سکتے ہیں.
How long did Holy Prophet peace be upon him receive the revelation of Quran in Medina? تو مدینہ کے مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ جو ہے وہ آپ پر وحی نازل ہوئی یا قرآن کا کتنا حصہ مدینہ کے دوران نازل ہوا؟ تو آپشن نمبر اے ہے 10 years, آپشن نمبر 2 8 years and آپشن نمبر 3 11 years and the right answer is 10 years. تو اس طرح کل ملا کر 23 سال کا عرصہ بنتا ہے قرآن پاک کی ریولیشن کا، جن میں سے 13 ایئرس کا پیریڈ جو کہ میجر پیریڈ ہے یا زیادہ پیریڈ ہے وہ مکہ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، اور 10 ایئرس کا جو پیریڈ ہے وہ مدینہ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. اسی طرح اگر ہم قرآن پاک کی صورتوں کی بات کریں تو 86 سورہ جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، اور 28 سورہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں. تو اس طرح کل ملا کر 23 سال کا عرصہ بنتا ہے جس میں قرآن پاک کی اشاعت مکمل ہوئی. نیم دی اونلی لیڈی ہوز پرسنل نیم از مینشنڈ ان دی ہولی قرآن، یعنی اس واحد خاتون کا نام بتائیں جن کا ذاتی نام قرآن پاک میں مینشن ہے. جن کا ذاتی نام، یہاں پہ آپ نے اس چیز کو ذہن نشین کرنا ہے کہ جن کا ذاتی نام قرآن پاک میں منشن کیا گیا ہے. آپشن میں ہمارے پاس ہیں حضرت بلقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن نمبر 2 ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اینڈ آپشن 3 ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اینڈ دا رائٹ آنسر از حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقبول خاتون ہے جن کا ذاتی نام یعنی پرسنل نیم قرآن پاک میں مذکور ہے. How many umrahs and Hajj did حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم perform in his lifetime؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی حیات طیبہ میں کل کتنے حج اور عمرے کیے؟ آپشن نمبر اے ہے 1، آپشن نمبر 2 ہے 4 اینڈ آپشن نمبر 3 ہے 5. then the right answer is حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے اور 1 حج کیا ہے. یعنی کل ملا کر کہیں تو 5 ہیں، 4 اس میں عمرے ہیں اور 1 واحد حج جو آپ نے 10th اینو ہجری کو آپ نے کیا تھا. 9 ذی الحج کو جو حج فرض ہوا تھا اور 10th اینی نیکسٹ ایئر آپ نے حج کیا تھا. تو 10 اینو ہجری میں آپ نے واحد حج کیا تھا، جبکہ اپنی زندگی میں آپ نے 4 عمرے کیے تھے. Who was the first translator of the Holy Quran in Urdu؟ یعنی قرآن پاک کا سب سے پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا تھا؟ مولانا شاہ رفیع الدین محدث. آپشن نمبر 2 ہے مولانا مودودی، آپشن نمبر 3 ہے مولانا ابو الکلام آزاد، اینڈ دا رائٹ آنسر آف دس کوسچن از مولانا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی ان کو کہا جاتا ہے. ان کو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کا سب سے پہلے اردو میں ترجمہ کیا ہے. What is called a collector of zakat who is appointed by the state in an Islamic government؟ یعنی زکوٰۃ اکٹھی کرنے والوں کو ایک اسلامی حکومت میں یا اسلامی ملک میں کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے فرائض ادا کرتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ آپشن ہے ہمارے پاس جاسم، آپشن بی ہے جبی، آپشن سی ہے جسرہ اینڈ دا رائٹ آنسر از جبی. جبی اور دی کلیکٹر آف زکوٰۃ who are appointed by the state or government in Islamic government، یعنی جبی ان کارندوں کو کہتے ہیں، ان کارکنوں کو یا سرکاری ملازمین کو کہا جاتا ہے جو کسی اسلامی ملک میں زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے کام کے ساتھ منسوب ہیں، تو انہیں جبی کہا جاتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ کوشچن، آئی ریپیٹ اٹ اگین، کہ جبی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلامی حکومت میں زکوٰۃ اکٹھے کرتے ہیں، اس کی تقسیم کرتے ہیں، انہیں جبی کہا جاتا ہے. واٹ از دی لٹرل میننگ آف لیلۃ البراء؟ یعنی لیلۃ البراء کے لٹرل میننگس کیا ہے؟ آپشن میں ہمارے پاس ہے دی نائٹ آف گلوری، آپشن نمبر بی ہے دی نائٹ آف فارگیونیس، آپشن نمبر سی ہے دی نائٹ آف حساب، اینڈ دی رائٹ آنسر از دی نائٹ آف فارگیونیس. لیلۃ البراءت کہتے ہیں 15th آف شعبان کو، اسے اردو میں شب برات کہتے ہیں، اور یہ 15 شعبان کو منائی جاتی ہے. یعنی رمضان سے پہلے 15 دن جو ہے یہ شب برات آتی ہے، اور اس دن لوگ جو ہے ذکر و اذکار کرتے ہیں اور راتوں کو بیٹھ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اور اس رات کے متعلق یہ ہے کہ اس میں اگلے پورے سال کے لیے جو بھی کارروائی ہونی ہے اس کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے. یعنی کس نے مرنا ہے، کس نے دنیا میں آنا ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے. اس رات کے حوالے سے ایک اور چیز بھی منسوب ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بخش
بخشش بڑی عام کر دیتے ہیں، تو اسی حوالے سے اس رات کو شب برات بھی کہتے ہیں، اور شب برات کو انگلش میں کہتے ہیں دی نائٹ آف فارگیونیس۔ تو اس حوالے سے اس کو آپ نے لیلۃ القدر کے ساتھ منسوب نہیں کرنا۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہوتی ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا، جبکہ یہ جو لیلۃ البرات ہے جسے شب برات کہتے ہیں یہ 15 شعبان کو منائی جاتی ہے، اور 15 شعبان آپ کو پتا ہے رمضان سے پہلے آتا ہے۔ نیم دی فرسٹ پرسن ہو مرڈرڈ ڈسبلیور ان دی وے آف اللہ، یعنی اسلام کی تاریخ میں اس پہلی شخصیت کا نام بتائیں جنہوں نے غیر مسلموں کو یا کفار کو قتل کیا تھا۔ آپشن اے ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن بی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن سی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ اعزاز اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ڈالا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اسلام کی راہ میں یا اللہ کی راہ میں آپ نے غیر مسلموں کو قتل کیا۔ Which of the following was the first commander in chief of the Islamic Army؟ یعنی اسلامک آرمی کا پہلا کمانڈر ان چیف ہونے کا اعزاز کسے حاصل ہے؟ آپشن ہے حضرت عمر، آپشن بی ہے حضرت حمزہ، اینڈ آپشن سی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسلامک تاریخ میں جو فرسٹ کمانڈر ان چیف آف اسلامی آرمی کا جو خطاب ہے یا وہ منصب ہے اس کا اعزاز حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ سن فرسٹ اینو ہجری میں ایک سرایہ ہوا تھا جسے سرایہ سیف البحر کہتے ہیں، اور یہ وہ سرایہ تھا جو کہ اسلامی تاریخ میں پہلا سرایہ تھا جو لڑا گیا تھا، اور یہ فرسٹ اینو ہجری میں ہوا تھا۔ سرایہ ایک ایسی لڑائی کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ان کے نائبین جو ہے وہ جنگ کے لیے جاتے ہیں یا ان کے سربراہی میں جنگ کے لیے جاتے ہیں، تو یہ پہلا سرایہ تھا، اور اس سرائے کی جو کمانڈ تھی وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، تو اسی حوالے سے ان کو پہلا کمانڈر ان چیف بھی کہا جاتا ہے، اور اس سرایہ کو سرایہ حمزہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ پہلا سرایہ بھی ہے، یہ پہلے کمانڈر ان چیف بھی اسی حوالے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس پہلے سرایہ کا نام بھی سرایہ حمزہ ہے۔ تو اس حوالے سے یہ چیزیں اس سرایہ کے ساتھ بھی منسوب ہیں اور حضرت حمزہ کے حوالے سے بھی یہ چیزیں منسوب ہیں، اور یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے کافی امپارٹنٹ ہے کہ پہلے سرایہ کا نام بتائیں اور اس سرایہ کا دوسرا نام کیا ہے۔ تو پہلے سرایہ کا نام ہے سرایہ سیف البحر، اور اس سرایہ کا دوسرا نام ہے سرایہ حمزہ بھی اس کو کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے حضرت حمزہ کو اسلامک آرمی کا پہلا کمانڈر ان چیف بھی کہا جاتا ہے۔ نیم دی پرسن ہو واز دی فرسٹ اسلامک کمانڈو، یعنی اس شخص کا نام بتائیے جو کہ اسلامک تاریخ میں پہلا کمانڈو تھا۔ اب آپشن میں ہمارے پاس ہے حضرت طلحہ بن زبیر، آپشن نمبر 2 ہے حضرت حمزہ ابن حسن، آپشن نمبر 3 ہے حضرت سلمہ اقلو، اینڈ دا رائٹ آنسر از حضرت سلمہ الاقو۔ حضرت سلمہ الاقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ اسلامی تاریخ کے پہلے کمانڈو ہیں۔ آفٹر حضرت ختیجہ who was the second woman to embrace اسلام، یعنی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا؟ آپشن میں ام حبیبہ، سیکنڈ آپشن از ام زینب، تھرڈ آپشن از لبابہ بنت حارث، اینڈ دا رائٹ آنسر از لبابہ بنت حارث۔ تو لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ خاتون ہے جو حضرت ختیجہ کے بعد دوسری خاتون ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا یا مشرف با اسلام ہوئی تھی۔ تو اس حوالے سے ان کا نام زرعی حروف میں لکھا جاتا ہے، جنہوں نے حضرت خدیجہ کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا تھا، ان کا نام تھا لبابہ بنت حارث، اور یہ بیٹی تھی حضرت زید بن حارث کی۔ Which surah of Quran in which the word خاتم النبیین is mentioned، یعنی قرآن پاک کی کس صورت میں لفظ خاتم النبیین کا ذکر آیا ہے؟ آپشن اے ہے سورہ الاحزاب، آپشن نمبر بی ہے سورۃ الفلق، آپشن نمبر سی ہے سورۃ طواہا، اینڈ دا رائٹ آنسر از سورۃ الاحزاب۔ یعنی سورۃ الاحزاب وہ صورت ہے جس میں ورڈ خاتم النبیین آیا ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے، کچھ دفعہ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ تو خاتم النبیین کا جو ذکر ہے یا الفاظ ہے سورہ الاحزاب میں آئے ہیں، تو اس حوالے سے آپ نے اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ زکوٰۃ should be given to an appropriate and trustworthy person who will distribute it according to his will. What is it called؟ یعنی زکوٰۃ ایک مناسب اور قابل اعتماد شخص کو دینی چاہیے تاکہ وہ اس کو تقسیم کا کام کرے۔ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ تملیک، آپشن نمبر 2 ہے تمتع، آپشن نمبر 3 ہے تعدیل، اینڈ دا رائٹ آنسر از تملیک۔
زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے اس کو ادا کرنے کا جو پروسیس ہے اور کسی مخصوص اور قابل اعتماد شخص کو مقرر کرنا اور اس کے ذریعے سے جو زکوٰۃ کی تقسیم ہے اس کو کرنے کو کہتے ہیں تملیک، یعنی لائق اور قابل تحسین شخص کو اس منصب کے لیے چننا اور اس کا انتخاب کرنا تاکہ وہ بطریق احسن زکوٰۃ کی تقسیم اور ترویج کر سکے، تو اسے تملیک کہتے ہیں۔ ابرہبہ اشرام واز اے کنگ آف یمن when he launched attack on Kaaba۔ ابرہبہ جو تھا وہ یمن کا حکمران تھا اور اس نے کعبۃ اللہ پہ حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اب وہ کس سن میں اس نے یہ حملہ کیا تھا؟ آپشن نمبر اے ہے 570 BC، آپشن نمبر 2 ہے 571 BC، آپشن نمبر 3 ہے 572 BC۔ تو ابرہبہ نے جو خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تھا وہ کیا تھا 570 BC میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا تھا، یعنی 570 BC میں ابرہبہ نے جو کہ یمن کا حکمران تھا اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے اپنے حکم سے اس کا یہ منصوبہ خاک میں ملا دیا تھا۔ اور ابرہبہ نے اپنی اس مشن میں ہاتھیوں کے ذریعے سے خانہ کعبہ کو گرانے کا اور اس کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے ابابیل کے ذریعے ان ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ و برباد کیا تھا۔ اور اگر سورۃ الفیل آپ پڑھتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اس میں اس واقعے کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ الم یجعل قیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجی جن کے منہ میں کنکریاں تھیں اور وہ کنکریاں مارتی تھی، اور انہوں نے ان ہاتھیوں اور اس کے لشکر کو ایسے کر دیا تھا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ اور یہ وہی حملہ ہے جس کے بارے میں سورۃ الفیل نازل ہوئی ہے۔ تو یہ اس حکمران کا نام تھا ابرہبہ، اور یہ تاریخ تھی 570 BC۔ which surah is also called سورۃ الانسان، یعنی کون سی سورت ہے جس کا دوسرا نام سورۃ الانسان ہے؟ آپشن اے ہے سورۃ الدہر، آپشن نمبر بی ہے سورۃ آل عمران، آپشن نمبر سی ہے سورۃ الفلق، اینڈ دا رائٹ آنسر از سورہ دہر، یعنی سورہ الدہر کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کوشچن بھی بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو ریپیٹ کرنا ہے کہ وہ کون سی سورت ہے جس کا دوسرا نام سورۃ الانسان ہے؟ تو آپ نے یاد رکھنا ہے سورہ الدہر۔ الدہر کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں اور سورۃ الانسان کو سورۃ الدہر بھی کہتے ہیں۔ نیم دی فرسٹ غزوہ which is also called غزوہ ابواہ، اس پہلے غزوے کا نام بتائیں جسے غزوہ ابواہ بھی کہتے ہیں۔ آپشن اے ہے بدر، آپشن نمبر بی ہے غزوہ ودان، آپشن نمبر سی ہے غزوہ الاسد، اینڈ دا رائٹ آنسر از غزوہ ودان۔ تو غزوہ ودان جو ہے جسے غزوہ ابواہ بھی کہتے ہیں وہ فرسٹ غزوہ ہے جو اسلام کی تاریخ میں لڑا گیا۔ when fasting was made obligatory، یعنی روزہ کب فرض ہوا؟ آپشن اے ہے 10th شعبان 2 ہجری، آپشن نمبر بی ہے 10th شعبان 3 ہجری، آپشن نمبر سی ہے 10th شعبان 4 ہجری، اینڈ دا رائٹ آنسر از 10th شعبان 2 ہجری، یعنی شعبان کی 10 تاریخ تھی اور 2 ہجری کا سال تھا جب روزہ کو فرض کیا گیا۔ 2 ہجری کے حوالے سے تو شاید آپ کو پتہ ہو کہ زکوٰۃ بھی اس ہجری میں فرض ہوئی تھی اور روزہ بھی اس ہجری میں فرض ہوا تھا، لیکن 10th شعبان کے حوالے سے بہت سارے ہمارے اسپیرنٹس ہیں جو نہیں جانتے، تو آپ نے اس کو ایمفیسس کرنا ہے 10th شعبان 2 ہجری is the date when fasting was made obligatory۔ How many times is the word Allah repeated in the Holy Quran، یعنی قرآن پاک میں لفظ اللہ کتنی مرتبہ دہرایا گیا ہے؟ آپشن نمبر اے ہے 1298، آپشن نمبر بی ہے 1698، آپشن نمبر سی ہے 2698 2698، اینڈ دا رائٹ آنسر از 2698۔ 2698 مرتبہ لفظ اللہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ بہت ہی امپارٹنٹ کوشچن ہے اور آپ نے اس کو رٹا نہیں لگانا بلکہ یہ جو نمبرز ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا ہے انٹرسٹنگلی، تاکہ یہ ورڈز آپ کے ذہن میں کہیں بیٹھ جائے۔ تو اس کے گروپس ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ 2698، ایک تو اس طرح آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، دوسرا آپ دیکھیں تو 2 اور کے بعد 6 اور 9 ان میں 3 کا ڈیفرنس آتا ہے، اس طرح آپ کر سکتے ہیں 2 اور 6 9 میں 3 کا ڈیفرنس ہے اور پھر اس کا 8 آتا ہے۔ تیسرا آپ کمبینیشن یہ بنا سکتے ہیں 2 اور 6 کو دیکھیں تو یہ اس سے 8 بھی بنتا ہے،
2 اور 6 کو پلس کرتے ہیں تو 8 بنتا ہے، تو یہ 8 یہاں پہ نمبر بھی ہے۔ تو اس طرح آپ الفاظ کے ساتھ آگے پیچھے ان کو گروپنگ کریں گے، انٹرسٹنگ گروپنگ کریں گے، تو آپ کے ذہن میں ایک امیج کریٹ ہو جائے گا، اور ایگزامینیشن میں جب آپ کے سامنے آپشن آئیں گے تو آپ اس کو فوراً سے ذہن نشین کر لیں گے۔ تو 2 6 9 8 times word Allah has been repeated in the Holy Quran. Salat Jummah became obligatory before Hijrat. Who was the Imam of the first Salat Jummah? جمعہ کی جو نماز ہے وہ ہجرت سے پہلے فرض ہوئی تھی۔ جمعہ کی پہلی امامت کا جو ہے وہ شرف کسے حاصل ہے، یا سب سے پہلی جمعہ کی نماز کی امامت کس نے کی تھی؟ آپشن اے ہے ہولی پروفٹ پیس بی اپن ہم، آپشن بی ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن نمبر سی ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اینڈ دا رائٹ آنسر از حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اسلام کی تاریخ میں جو پہلی نماز جمعہ ادا کی تھی اس کی امامت کی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل بھی تھے۔ ایک جنگ کے دوران جب حضرت مصعب بن عمیر زخمی ہو گئے تھے تو یہ کفار اور منافقین نے یہ خبر مشہور کر دی تھی کہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید ہو گئے ہیں، آپ کی شہادت ہو گئی ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت مصعب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت مصعب بن عمیر کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ نے اسلام کی تاریخ میں جو پہلی نماز جمعہ ادا کی گئی تھی اس کی آپ نے امامت کی تھی۔ That comes to the end of this session. آج کا سیشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج کا سیشن آپ کو کیسا لگا، اس حوالے سے مجھے اپنے فیڈ بیک، آپ کی سجیشنز کا انتظار رہے گا۔ جاتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل دی اسٹڈی آف MCQs کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ آنے والے کسی سیشن میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔